السلام علیکم ناظرین، ایف ڈی نیوز سے میں ہوں غوث بیگ۔ آج موجود ہیں نوجوان امیدوار میاں علی ڈولا صاحب کے ساتھ۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ سیاست کا انہوں نے آغاز کیا ہے دیپال پور کے حلقے وارڈ نمبر 11 سے۔ ان کے سامنے بہت بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہیں، بہت بڑے بڑے سیاسی نام ہیں، سالہ سال سے اس حلقے سے جیت رہے ہیں، مگر یہ واحد نوجوان ہیں جنہوں نے خود الیکشن کی جانب آنے کا سوچا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا سوچ ہے۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آپ سر کیا کہنا چاہیں گے اپنی سیاستی کریئر کے بارے میں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے سیاست کے لوگوں کے ساتھ ایک کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مقابلہ رکھ لیا ہے کہ وہ لوگ جو اس حلقے سے سالہ سال سے جیت بھی گئے ہیں اور کامیابی بھی ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا وہ کامیاب ہیں، آپ نے سوچا سیاست میں آنے کا، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی وہ کوئی بڑے نام نہیں ہے یا بڑا وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ صرف ہم نے بنایا ہے، یہ عوام نے بنایا ہے اپنا ووٹ دے کے، ان کو ایک مقام دیا ہے، ان کو نمائندہ ہم چنتے ہیں، کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم ووٹ دے سکتے ہیں تو ہم الیکشن لڑنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ہم اگر ایک ووٹ ایک بندہ عام آدمی دے سکتا ہے تو وہ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتا؟ اپنے علاقے کی نمائندگی ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اس لیے صرف ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ وہ سالہ سال سے جیتنے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں 40 سال سے بلدیہ دیپال پور میں یہ لوگ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ہمارے حلقے کے مسائل، کوئی جو درپیش مین مسائل ہیں ان کا فوری حل کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں 40 سال پہلے بھی وہی مسائل تھے، آج بھی وہی مسائل ہیں۔ سیوریج کا حال دیکھ لیں، بجلی کا دیکھ لیں، جو گٹروں کا حال ہے دیپال پور، یہ جو ٹکی جو دیپال پور کا ایک قیمتی اثاثہ ہے وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے گنوا رہے ہیں۔ بس اسی کے لیے میں آگے آیا ہوں، کیونکہ ہم آگے آئیں گے تو ہی بہتری آئے گی۔ ہم میں سے نوجوان جو اٹھیں گے، میں کہتا ہوں ہر بندہ الیکشن لڑے، میں یہ اپنے لیے نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ووٹ دیتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، یہ میرا نظریہ ہے۔ یہ آپ کا نظریہ۔ تو آپ کس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا آپ کی کوئی پارٹی نہیں، آپ آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے؟ میرا اس وقت کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے سیاست میں لانے والے میرے بڑے بھائی بلال عمر بودلہ ہیں، جنہوں نے بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی پارٹی کے اپنے نام پہ 21,000 ووٹ لیے ایم پی کے الیکشن میں۔ بس میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں ایسے ہی ایک عام آدمی کو آگے آنا چاہیے اور خود الیکشن لڑنا چاہیے جیسے انہوں نے لڑا، اور ان کو بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے سیاسی برج ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اتنے بڑے تڑے ہیں، کیسے جیتو گے تم؟ بس انہوں نے، اللہ نے کرم کیا، نیچے اللہ کی عام عوام تھی، اوپر اللہ تھا، بس 21,000 ووٹ لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ ایسے ہی چلتے رہنا تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہمیں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، ہمیں چاہے 1 ووٹ پڑے، 2 ووٹ پڑے، 3 ووٹ پڑے، ہمیں اپنے علاقے کی نمائندگی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ خود کرنی چاہیے علاقے کی نمائندگی۔ جی یہی اچھا، اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کس پارٹی کی جانب رخ کریں گے؟ میرا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کس سیاسی پارٹی، لیکن مجھے ایک بندہ جو اس وقت پاکستان میں ہر پڑھا لکھا بندہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان ایک نظر میں ہیں کہ وہ بہتری لائیں گے اور لا رہے ہیں۔ بس باقی تو 13 جماعتیں ایک سائیڈ ہیں اور عمران خان ایک سائیڈ ہے۔ ہر سمجھ بوجھ رکھنے والا جو عقل مند نوجوان ہے وہ جانتا ہے کہ عمران خان بہتری کا کام یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے گی، جو ایک عام آدمی کے جو درپیش مسائل ہیں ان کے فوری حل کے لیے جو کام کرتی ہے، کس کو وہ پارٹی اچھی نہیں لگتی؟ ہماری نظر میں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ ہمارا کسی نے کچھ بگاڑا ہے۔ اگر ووٹ لے کے جاتے ہیں تو یہ مسائل کے حل کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ ایک جو عام آدمی، غریب آدمی، کیا غریب آدمی کا کوئی پہنچ نہیں ہے؟ میں یہ صرف میرا مقصد ہے کہ ایک غریب آدمی خود اپنا کام خود کروائے، جا کے خود بلدیہ میں جائے۔ بس میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی دشمنی یا کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے۔ کہ نیکسٹ جنرل باڈی الیکشنز اور کونسل الیکشنز کب ہوں گے، اور آپ ڈھکے کی عوام کے لیے کیا سہولتیں، آپ نے کوئی سوچا ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کیا لوگوں کی خدمت کریں گے؟ یہ الیکشن انشاءاللہ اس سال کے اینڈ پہ اگر یہ حکومت کروانا چاہے، کیونکہ یہ حکومت جو 13 جماعتیں مل بیٹھی ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی الیکشن پہ یہ نہیں جا سکتے۔ اگر یہ جائیں گے تو یہ فوری عوام ان کو، میں کہتا ہوں ووٹ کیا ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی عوام، کیونکہ انہوں نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں، یہ 2 ہی خاندان آ رہے ہیں، کوئی نیا چہرہ نہیں آیا۔ تو بس یہ ابھی الیکشن تو نہیں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چانسز ہیں کہ اس سال کے اینڈ پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ اپنی ٹکی کی عوام کے لیے جو
کر سکا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. میں ان کے شانہ بشانہ چاہے رات 12 بجے بھی ان کے ساتھ جانا پڑے انشاءاللہ تعالیٰ, جہاں پہ تک میری قوت ہے, میری طاقت ہے, جہاں تک میرا اختیار ہے, میں ان کے ساتھ جاؤں گا. ایک عام آدمی کی حیثیت سے, ایک اپنا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. ہر حال میں ان کے ساتھ, بلدیہ ہو, چاہے تھانہ ہو, چاہے گیس ہو, چاہے واپڈا ہو, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں. ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ہم انشاءاللہ. جی ناظرین, ہم نے آپ کو اس منفرد سٹوری سے آگاہ کیا. اب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.